معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل TTI 786 پر مسائل کے متعلق ویڈیوز شروع کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے عقائد کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے متعلق بندوں کے کیا عقائد ہیں، ان میں کئی گروہ ہیں: اہل سنت والجماعت اور دیوبندی اور اہل حدیث، غیر مقلد، وہابی، نجدی۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں ان سب کو ایک ہی گروہ میں مانتے ہیں، اور ان کے تمام عقائد جو ہیں وہ یکساں ہیں۔ عقائد کے بعد ہم نے اعمال کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ہم نے اس سے قبل ویڈیو میں بتایا تفصیل کے ساتھ، کہ سب سے پہلے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ بعض کتب فقہ میں کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ایک ہی شرط میں شمار کیا ہے، یعنی طہارت میں ان تینوں چیزوں کو شمار کیا ہے۔ دوسرا ستر عورت، اور تیسرا وقت، پھر استقبال قبلہ، پھر نیت، پھر تکبیر تحریمہ۔ آج ہم مختصر طور پر سب سے پہلے طہارت کے متعلق چند مسائل ذکر کرتے ہیں، جو طریقہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی مسائل وہ رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ طہارت کے متعلق یعنی کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا اور بدن کا پاک ہونا جو ہے، اس کے متعلق طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجئے، یا بدن پر گندگی لگی ہو تو دھو لیجئے۔ غسل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے پاک صاف پانی لیجئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئیے، پھر استنجا کیجئے۔ بدن پر سے گندگی اگر لگی ہو تو اس کو دھو ڈالیے، پھر وضو کیجئے۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کیجئے۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ یاد رکھیے، غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور بدن پر پانی ڈالنا فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور اہم آپ حضرات یاد رکھیں، جو ہمارے بچے، اسٹوڈنٹس اور نوجوان ہمارے اسکول کالجز کے حضرات ہیں، ان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ وہ نہاتے وقت یعنی غسل کرتے ہوئے جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ داڑھ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اس کا بھی نکالنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور سر سے پاؤں تک اگر کہیں بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی اور وہ دھلی نہیں، پانی نہیں بہا اس پر، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اگر کوئی بال برابر سوکھی جگہ رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے پانی ڈال کر، پانی سے ہاتھ دھو کر اور بھیگا ہوا ہاتھ اس طریقے سے بدن پر ملنا چاہیے جس طریقے سے تیل کی مالش کرتے ہیں، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد پانی بہانا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف پانی چپڑ لینے سے یا ہاتھ سے بدن کو مل لینے سے ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوتا، بلکہ پانی کا بہہ جانا بھی ضروری ہے۔ پانی کا بہہ جانا بھی ضروری ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ پھر بعض کتب فقہ میں دوسری شرط بدن کا پاک ہونا بتایا ہے، دوسری شرط، اور تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا بتایا ہے۔ اور بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا، ایک ہی شرط میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اکثر و بیشتر کتابوں میں یہی طریقہ درج ہے، اس لیے ہم نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے آپ کے سامنے بتانے کے لیے۔ بدن پاک کرنے کے لیے اگر نہانے کی ضرورت نہ ہو
تو صرف وضو کر لیجئے۔ وضو کی ترکیب یہ ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیے، ہری ٹہنی کی مسواک سے دانت صاف کیجئے، اگر مسواک نہ ہو تو برش سے، ورنہ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی سے دانت ملیے، پھر 3 مرتبہ کلی کیجئے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجئے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کی جاتی ہے، پھر پورے چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے۔ اس کا خیال رکھیے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی کنپٹیوں سے تک کوئی ذرا سا بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے، یعنی پیشانی پر یہاں سے جو بال جمتے ہیں، اگتے ہیں، یہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے، یہ جو لو ہے یہاں سے اس کان کی لو تک پورا چہرہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، دھلنے سے رہ نہ جائے، اس چیز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یوں ہی ناک کے اندر، نتنوں میں اور جو گھنے بال ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور خلال کرنا چاہیے، اور جو آنکھوں کے یہ پپوٹے ہوتے ہیں، پلکیں ہوتی ہیں، بھویاں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی احتیاطی کے ساتھ میں صحیح طور طریقے سے پانی کو بار بار پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا وضو یا غسل صحیح طریقے سے ہو جائے، کوئی بال برابر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں اور بچے ہیں، ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ جو ہے عمل میں لانے کی کوشش کریں اور ان کو توجہ کے ساتھ میں سماعت کریں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیے۔ اب نیا پانی لے کر سر، کانوں اور گردن کا مسح کیجیے، آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے، پہلے داہنا پھر بایاں۔ وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تیسری شرط ہم بیان کرتے ہیں کپڑوں کا پاک ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے، اور اچھا یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، میلے نہ ہوں، بدبو نہ آتی ہو۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں، جن کپڑوں سے ہم اپنا کام کاج کرتے ہیں، گھر بار کا یا کھیتی کسانی کا، یہ جس لیول کے بھی ہم کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ کپڑے اگر گندے میلے کچیلے ہیں تو ان سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو نماز کے لیے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر ایک تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ایک گندا ہوتا ہے۔ ناپاک وہ ہے کہ جس سے نماز ہوگی ہی نہیں، لیکن گندا کپڑا، خوب مٹی وغیرہ لگی ہے، گرد و غبار لگی ہے یا دھبے لگے ہوئے ہیں، لیکن پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ فرق ہوتا ہے ناپاکی میں اور گندے ہونے میں۔ تو گندے کپڑے سے نماز پڑھنا، خوب مٹی، گرد و غبار، دھول یا جگہ جگہ دھبے لگے ہوئے ہیں، تو نماز مکروہ ہوتی ہے اس صورت میں۔ تو اس چیز کا آپ حضرات خیال رکھیں، نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ بدبو نہ آتی ہو کپڑوں سے۔ آپ ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں، بدن کی بدبو سے جیسے آپ کے ساتھی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ میں کئی فرشتے رہتے ہیں، سوتے وقت الگ، اور پھر 2 فرشتے کاندھوں پر تو مقرر رہتے ہیں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اعمال لکھنے کے لیے۔ بندہ جس وقت جو بھی فعل کر رہا ہے، اچھا ہے تو اچھا عمل لکھتے ہیں، برا کام کر رہا ہے تو برا عمل لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی شرط کا بیان شروع ہوگا۔ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پھر نماز کا وقت ہونا، یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ وقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت پر وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض کی گئی ہے ان کے مقررہ وقتوں پر، یعنی جو نمازوں کے وقت ہیں ان وقتوں میں نماز فرض ہے۔ اگر وقت نکل گیا پھر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت کی وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ پھر ہمیں قضا پڑھنی پڑے گی وقت نکلنے کے بعد میں۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو نوجوان اور ہمارے کچھ بزرگ حضرات بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان سے میں یہ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ بعض حضرات یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ جماعت نکل گئی تو پھر نماز کا وقت نہیں رہا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز کا وقت تو تب تک رہتا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت تب تک رہے گا جب تک عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہو جائے گا، یعنی سایہ اصلی کے سوا 2 سائے اور ہو جائیں تو اس وقت تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ میں ہم اگلی ویڈیو میں مسائل بیان کریں گے۔ یہ 4 شرطیں ہم نے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد میں 5ویں اور 6ٹھی شرط جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔